السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللغۃ العربیہ للصف السابع، کلاس 7۔ تمام طلبہ کرام متوجہ ہوں، یہ آج ہمارا سبق ویڈیو نمبر 2 شروع ہو رہی ہے، الصف السابع 7ویں کلاس کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ جو ہمارا گزشتہ سبق تھا یہ آداب الاستئذان، یہ ہمارا سبق چل رہا تھا، اور ہم نے گزشتہ سبق میں پہلی ویڈیو میں یہاں سے الاستئذان سے لے کر الاستئذان هو طلب الاذن للدخول، یہاں سے ہم نے سبق شروع کیا تھا اور ترجمہ ہم نے لکھوایا تھا واللہ بما تعملون علیم تک۔ آج ہم سبق شروع کریں گے اس عبارت سے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انشاءاللہ مکمل کریں گے بہذہ الآداب والاخلاق۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام طلبہ کو جو دعا ہم سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں وہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ عبارت کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس ترجمے کو ہم کاپی میں لکھیں گے تو وہ بھی میں آپ کو طلبہ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں پہلے گزشتہ سبق میں یہ چل رہا تھا کہ آداب الاستئذان سبق ہے ہمارا، اس کا معنی ہے استئذان کے معنی ہے اجازت طلب کرنا، اور یہاں پر فرمایا کہ پہلے جو بیان کیا وہ قرآن کریم کی آیت بیان کی تھی، اور ابھی جو بتا رہے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے متعلق ایک حدیث ہے، اس کے متعلق بتا رہے ہیں، اور آگے اس کے بارے میں جو بات ہوگی وہ پھر ہم شروع کریں گے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستئذان ثلاث، کہہ رہے ہیں کہ اجازت طلب کرنا وہ 3 مرتبہ ہوتا ہے۔ فإن أذن لك، اگر اجازت دے دی جائے، بس اگر اجازت دے دی جائے لکا تو یہ آپ کے لیے ہے، مطلب آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ جانا چاہیں کسی بھی چیز کے لیے، آپ کو اجازت دی تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، آپ کے لیے حقدار ہے کہ آپ اس عمل کو کر لیں۔ وإلا فرجع، ورنہ آپ لوٹ جائیں۔ جیسے گھر میں داخل ہونے کے لیے اگر دروازہ بجانا ہے کسی کا تو فرمایا کہ 3 دفعہ دروازہ بجائیں گے، اگر اجازت مل جائے تو آپ کے لیے گھر میں داخل ہونا جائز ہے، آپ جا سکتے ہیں، اور اگر 3 دفعہ کے بعد جواب نہ آئے تو فرمایا فرجع، تو آپ لوٹ جائیے۔ اچھا، اگلے سبق میں یہ عبارت میں بتا رہے ہیں شرع الاستئذان من اجل حفظ حرمت البیت، کہہ رہے ہیں کہ شرع کے معنی ہے مقرر کیا گیا، الاستئذان اجازت طلب کرنا، اجازت طلب کرنا جو مقرر کیا گیا ہے وہ من اجل حفظ حرمت البیت، کہہ رہے ہیں کہ گھر والوں کی عزت کی حفاظت کی وجہ سے، کہ گھر والوں کی عزت محفوظ رہے، وصیانت اعراض الناس، اور لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ صیانت کے معنی ہوتے ہیں بچانا، اس کو بچانے کے لیے اعراض جمع ہے عرض ان کی، اس کے معنی ہے عزت۔ وممتلکاتہم، اور لوگوں کی ملکیتیں محفوظ رہیں، اس لیے فرما رہے ہیں کہ کہیں بغیر پوچھے داخل ہونا یہ شرعاً جو ہے اچھی بات نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے، پھر یہ آگے جا کے معاملات میں مشکوک کر دیتا ہے۔ وللاستئذان آداب شتیٰ، کہہ رہے ہیں کہ اجازت طلب کرنے کے متفرق آداب ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں، بہت ساری جگہوں پر، ہر جگہ پہ الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں۔ منہا، ان میں سے چند ایک بتا رہے ہیں، پوائنٹ کے طور پہ یہ لکھ رہے ہیں الاستئذان 3 مرات، کہہ رہے ہیں کہ اجازت طلب کرنا وہ 3 دفعہ ہوتا ہے، 3 مرتبہ پوچھا جاتا ہے، اور مطلب کسی گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اجازت طلب کریں گے، دروازہ بجائیں گے یا پوچھیں گے، جیسے کبھی پرانے زمانوں میں گھروں میں دروازے نہیں بلکہ کیواڑ ہوتے تھے یا پردہ ڈالا ہوا ہوتا تھا تو آواز دے کے طلب کر لیا کرتے تھے، تو اس سے کہتے ہیں کہ 3 دفعہ آواز دی جائے گی یا 3 دفعہ دروازہ بجایا جائے گا، تو وہ 3 دفعہ اجازت طلب کرنا ہے، جواب مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں جواب ملے تو واپس آ جائیں۔ اور آگے فرمایا دوسرا پوائنٹ وعدم النظر بداخل البیت، اور کہہ رہے ہیں کہ نظر کا نہ ہونا گھر کے اندر، مطلب گھر اگر دروازے پہ کھڑے ہوئے تو گھر کے اندر والے حصے میں ہماری نظر نہ جائے، گھر کے اندر ہم نظر سے نہ دیکھیں۔ اسی طریقے سے وعدم الوقوف امام باب المنزل، اور کہہ رہے ہیں کہ عدم الوقوف کھڑا نہ ہونا، امام کے معنی ہے سامنے، باب المنزل، منزل کہتے ہیں گھر کو، مطلب جس جگہ بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں، جس جگہ بھی منزل ہے، آفس ہے، کوئی گھر ہے، کوئی دروازہ ہے،
کسی بھی جگہ پہ ہم جانا چاہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہونا، بلکہ اس کا ادب یہ ہے کہ بھائی دروازے کے سائڈ پر کھڑا ہوں، دروازہ بجائیں اور دروازہ بجا کے سائڈ پر آ جائیں. تو اس میں سے ایک یہ بھی ترتیب ہے. وعدم طرق الباب بقوت، کہہ رہے ہیں کہ دروازہ زور سے نہ بجایا جائے بلکہ درمیانی آواز سے بجایا جائے. یہ بھی اس کے آداب میں سے ہے کہ دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اندر بہت زور سے، جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زور سے پیٹ دیتے ہیں کہ گھر والے ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون لوگ آئیں، کیا ہوا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ طرق کے معنی ہوتے ہیں کھٹکھٹانا. تو کہہ رہے ہیں کہ دروازے کو زور سے نہ کھٹکھٹانا. اور آگے پوائنٹ بتا رہے ہیں وَإِلْقَاءُ السَّلَامِ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ، اور گھر والوں کو سلام کرنا. اگر کوئی آ جائے، جیسے دروازہ بجایا کوئی آ گیا تو سب سے پہلے سلام کرنا. یہ صورتیں ہیں اس کی. اسی طریقے سے جب گھر میں داخل ہونے ہوں تو بہت سارے آداب ہوتے ہیں، اور جن میں سے چند تو یہ ذکر کر دیے. اس کے علاوہ جب گھر میں داخل ہوں تو فرمایا کہ گھر والوں کو سلام کرنا. اور حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ اگر گھر میں داخل ہونے لگیں تو سورہ اخلاص پڑھ لیں، گھر والوں کو سلام کر لیں، درود شریف پڑھ کے داخل ہوں، اللہ پاک گھر میں خیر اور برکت نازل فرمائیں گے. اس کے بعد فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي لِلطَّالِبِ أَن يَلْتَزِمَ بِهَذِهِ الْآدَابِ وَالْأَخْلَاقِ، اور کہہ رہے ہیں کہ طالب علم کے لیے لازم ہے کہ وہ اہتمام کرے ان آداب کا اور اخلاق کا. مطلب یہ ہمارے یہ جو آداب بتائیں، اجازت طلب کرنے کے جو آداب ہیں، یہ طلبہ کے لیے اس طریقے سے ہوں کہ طلبہ ان چیزوں کا اہتمام کریں. گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اسکول میں داخل ہو رہے ہیں، کلاس میں داخل ہو رہے ہیں، تو طلبہ کہیں بھی کسی کے گھر میں مہمان بن کے جا رہے ہیں تو بھئی جب تک اجازت نہ ملے جب تک داخل نہ ہو. اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر دروازہ بجا کر ایک طرف کھڑے ہو جائیں، گھر والے کے گھر کے اندر کے حصے کو نہ دیکھنا. اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب ہمارے کو ہمارا دین سکھاتا ہے. کیوں کہ اب پیچھے کیا کہہ رہے تھے؟ ادب رفیع یدل علی خلق حسن، کہہ رہے کہ اچھے اخلاق ہونے کی علامت ہے. اچھا، یہ ہمارا سبق کا ترجمہ ہو گیا. اس کے بعد یہ الکلمات الجدیدہ، یہ لکھے ہوئے الفاظ معنی، ہم آپ کو کاپی کے اندر اس کے الفاظ معنی لکھوا دیں گے. ٹھیک ہے، جو سبق کے اندر سے مشکل الفاظ معنی ہیں وہ لکھوا دیں گے. تمام طلبہ اس کو ترجمہ، اس عبارت کا یہاں سے اس پیراگراف کا، یہ دوسرا پیراگراف ہے، یہاں تک اس کا ترجمہ اپنی کاپی میں اتار لیں. اور الکلمات الجدیدہ یہ جو الفاظ ہیں یہ اپنی کاپی میں اتار لیں. اس کے بعد اگلا سبق آ رہا ہے ہمارا، تدریبات آگے شروع ہو رہی ہیں. التدریب الاول اجب عن الاسئلة التالية، یہ سوال جواب ہے، آنے والے سوالوں کا جواب دیجئے. تو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ 3rd ویڈیو میں انشاءاللہ سبق کو پورا کر لیں گے. ابھی ہم آتے ہیں کاپی کی طرف. ہم نے اس کو مطلب کھول لیتے ہیں، ہم کاپی کھول لیتے ہیں. کلاس 7 کی یہ کاپی ہے. ہم نے پیچھے ترجمہ یہ کیا تھا الاستئذان والا، یہ طلبہ نے لکھ لیا ہوگا آپ سب نے ماشاءاللہ. اب آج کا سبق جو ہم نے لکھا تھا وہ یہ تھا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اچھا، ایک یہاں پہ ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی کاپی میں مجھ سے کہ یہ ہمارا جو عبارت کا آخری لفظ ہے بہذہ الآداب والاخلاق، میں نے یہاں لکھ دیا بہذہ الاخلاق والآداب. تو عربی عبارت کے اعتبار سے بس یہ تقدیم و تاخیر کا مطلب آگے پیچھے لفظ ہو گئے، ورنہ ترجمے کے حساب سے اتنا کوئی زیادہ معنی نہیں ہے. طلبہ جب یہ عبارت اپنے پاس لکھیں گے تو بہذہ الآداب والاخلاق اس طرح لکھیں گے جیسے کہ یہ عبارت یہاں لکھی ہوئی ہے. تمام طلبہ اس کو نوٹ کر لیں انشاءاللہ. ترجمہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استئذان یعنی اجازت طلب کرنا 3 مرتبہ پوچھنا ہے. بس اگر اجازت دے دی جائے تو آپ کا حق ہے، یعنی آپ داخل ہو جائیں، آپ اجازت مل جائے تو آپ چلے جائیں، ورنہ پھر آپ لوٹ جائیں. اور آگے فرما رہے اجازت طلب کرنا یعنی استئذان جو مقرر کیا گیا ہے وہ گھر کی عزت محفوظ کرنے کی وجہ سے اور لوگوں کی عزتوں اور ان کی ملکیتوں کو بچانے کی وجہ سے کہ وہ محفوظ رہیں. یہ جو میں نے آپ کو ترجمہ کرایا ادھر کا، یہ استئذان اس عبارت کا ترجمہ ہے. اور کہنے کے ولیل استئذانی، اور یہاں جو عبارت تھی ولیل استئذانی آداب مشتہ، کہہ رہے ہیں کہ اور استئذان کے چند متفرق آداب ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں. اجازت 3 مرتبہ طلب کرنا، گھر کے اندر نہ دیکھنا، گھر کے دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہونا، دروازے کو زور سے نہ بجانا، گھر والوں کو سلام کرنا. آخر میں تنبیہ کر رہے ہیں، نوٹ سمجھ لیجئے. اور طالب علم کو چاہیے کہ وہ ان آداب و اخلاق کا خوب اہتمام کرے. اس کے بعد ہم نے یہاں لکھ دی ہیں الفاظ معنی، جو مشکل الفاظ تھے ان کے معنی ہم نے یہاں لکھ دیے. تمام طلبہ اس کو اپنی کاپی میں اتار لیں. استئذان کے معنی اجازت طلب کرنا، رفیع بلند اونچا، یدلو دلالت کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے، خلق جمع ہے اخلاق یعنی اچھی عادتیں، حث ابھارا ترغیب دی، المرء انسان شخص،
یستأذن وہ اجازت طلب کرتا ہے، اذین اجازت دی گئی، شرع مقرر کیا گیا ہے، طرق کھٹکھٹانا بجانا، آگے ہے صیانۃ بچانا، شتیٰ متفرق جدا جدا، حرمۃ عزت کو بولتے ہیں، امامہ کے معنی سامنے ہے آگے، عدم الوقوف کھڑا نہ ہونا، القاء السلام سلام کرنا، یلتزم لازم ہوتا ہے پابندی کرتا ہے، یجب واجب ہوتا ہے، داخل البیت گھر کے اندر، ممتلکات ملکیتیں، عرض جمع اعراض عزتیں۔ تمام طلبہ یہ سبق اپنے پاس اتار لیں، اور اس کے آگے والے صفحے پر، اس سے اگلے صفحے پر اب طلبہ یہاں پہ التدریب الاول کی ہیڈنگ ڈال لیں انشاءاللہ، ہم اس کے سوال جواب چاہیں تو اتار لیں، نہیں تو انشاءاللہ اگلے صفحے پہ جب شروع کریں گے تو عربی کا ہم نے بتایا تھا کہ ایک لائن چھوڑ کے لکھنا ہے، تو اس کا سوال اگر طلبہ اتار لیں گے تو جواب اگر بڑا ہوا تو وہ اتار لیں گے، ابھی رہنے دیں، اگر جیسے آسانی ہو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، ہم تھرڈ ویڈیو میں اس کو آگے والے سبق کو ہم شروع کریں گے، التدریب الاول اور التدریب الثانی انشاءاللہ، اس کا ترجمہ بھی بتا دیا جائے گا آپ کو۔ تمام طلبہ جو ہے اس چیزوں کا اہتمام کریں، سبق کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں، جو نہ آیا کرے پوچھ لیا کریں، اور دعاؤں کا اہتمام کریں تمام طلبہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے یہ جیسے آداب الاستئذان سبق تھا، ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں عمل میں لے کر آئیں نا، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اسکول میں داخل ہو رہے ہیں، کسی کے مہمان جا رہے ہیں، کوئی ہمارے گھر میں آ رہا ہے تو اس کو دعوت دیں، اس کو سکھائیں، اس کو سمجھائیں، اور میرے پیارے طلبہ ہم ان ساری چیزوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، خصوصی طور پہ جو یہ حالات چل رہے ہیں، بیماریاں ہیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اسکول والوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے تمام دوستوں کے لیے، سب کے لیے جو ہے ہم اس چیز کا اہتمام کریں، خصوصی اللہ پاک میرے تمام طلبہ کو، سارے اساتذہ کو، سارے اسکول کو، اور جتنے بھی مطلب پڑھنے والے ہیں، علم حاصل کرنے والے ہیں، اللہ پاک ان تمام طلبہ کو، طالبات کو، اساتذہ کو ہر فتنے سے، ہر مصیبت سے اللہ پاک خوب حفاظت فرمائے، آنے والی بیماریوں سے، شرور و فتنوں سے اللہ پاک سب طلبہ کی حفاظت فرمائے۔ تمام طلبہ نمازوں کا اہتمام کریں، بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کا ادب جو ہے بجا لائیں اور اکرام کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جس نے ہمارے بڑوں کی عزت نہ کی، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا فلیسا منا مطلب کامل ایمان والا نہیں ہے، کامل ایمان والا تو وہ شخص ہے کہ جو بڑوں کی عزت کرے، چھوٹوں پر جو ہے شفقت کرے۔ تمام طلبہ اپنے گھروں میں محبت سے رہیں، والدین کی اطاعت کریں، اور خوب ان کا کہا مانیں۔ یہ بہت ضروری تربیت کی چیزیں ہیں میرے دوستوں، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اگر ہم نے سارا علم حاصل کر لیا اور سب کچھ کر لیا، لیکن بڑوں کی عزت نہ کی، والدین کی قدر نہ کی، تو میرے دوستوں بزرگوں ہم بڑے خسارے کے اندر ہیں۔ تمام طلبہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ آج کا دوسرا سبق جو ہے الصف السابع، یعنی 7ویں کلاس کے لیے ویڈیو نمبر 2 مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو دوبارہ دیکھ لیں، سمجھ لیں، الفاظ معنی، عربی زبان بہت آسان ہے انشاءاللہ، اللہ پاک سمجھنا آسان کر دیں گے۔ ربی یسر والی جو میں نے سبق میں دعا پڑھی، وہ تمام طلبہ اس دعا کو پڑھ لیں انشاءاللہ، اللہ پاک اس کے ذریعے سے آسان کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا آپ سے۔ تمام طلبہ اپنے لیے بھی دعائیں کریں، میرے لیے بھی دعائیں کریں، اللہ پاک آپ کے سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔